حضرات کرام، ہمارا درس سجدے سے متعلق چل رہا تھا۔ آج اس کی آخری کڑی ہے، گرد آلود پیشانی کی فضیلت۔ جب تک نمازی کے ماتھے پر سجدے کے دوران لگی ہوئی مٹی باقی رہتی ہے، فرشتے مغفرت کی دعا مانگتے رہتے ہیں، جیسا کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جائے اپنی پیشانی کی مٹی کو صاف نہ کرے، کیونکہ جب تک اس پیشانی پر نماز کے سجدے کا نشان رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ دوران نماز پیشانی سے خاک یا گھاس چھوڑانا مکروہ تنزیہی ہے، جبکہ ان کی وجہ سے نماز میں تشویش نہ ہو، اور تکبر مقصود ہو تو کراہت تحریمی، ناجائز و گناہ، اور اگر تکلیف دہ ہو یا خیال بٹتا ہو تو چھڑانے میں حرج نہیں، اور نماز کے بعد چھڑانے میں تو مطلقاً مذائقہ نہیں، بلکہ چھڑا لینا چاہیے تاکہ ریا نہ آنے پائے۔ چہرے پر سجدے کا نشان۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین محمد بن عمر رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پارہ 26 سورہ فتح کے آیت نمبر 29، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے، کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سجدے کا نشان دنیا میں نہیں بلکہ بروز قیامت ہوگا، چنانچہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ، جس دن کچھ منہ اجالے یعنی روشن ہوں گے۔ نیز ارشاد فرماتا ہے نورہم یسعی، ان کا نور دوڑتا ہوگا، اور ان کے چہروں میں نور اللہ تعالیٰ کی جانب توجہ کرنے کی وجہ سے ہوگا، جیسا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنا منہ اس کی طرف کیا، میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے، اور جو شخص سورج کی سیدھ میں کھڑا ہوتا ہے تو سورج کی شعاعیں اس کے چہرے پر پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر خوب نور یعنی اجالا ظاہر ہوتا ہے، حالانکہ سورج کا نور یعنی اجالا عارضی ہوتا ہے جو ختم ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو منور یعنی روشن کرنے والا ہے، تو جو شخص اس کی جانب متوجہ ہوگا اس کے چہرے پر ایسا نور ظاہر ہوگا جو انوار یعنی روشنیوں سے بھرا ہوگا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سجدے کا نشان دنیا میں ہوگا، پھر اس میں مزید دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ نشان یعنی کالا دھبا داغ ہے جو کثرت سجود یعنی زیادہ سجدہ کرنے کے سبب پیشانی پر ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ حسن ہے جسے اللہ تعالیٰ رات میں سجدے کرنے والوں کے چہروں پر دن میں ظاہر فرماتا ہے، اور عقل مندوں کے لیے یہ بات بالکل ثابت شدہ ہے کہ دو شخص رات جاگتے ہیں، ایک شخص رات شراب پینے اور لہو و لعب یعنی کھیل کود میں مشغول رہ کر گزارتا ہے، اور دوسرا نماز قرات اور علم دین حاصل کرنے میں گزارتا ہے، تو دوسرے دن ہر شخص شراب اور کھیل کود میں رات گزارنے والے اور ذکر و شکر میں رات بسر کرنے والے کے درمیان فرق کر لیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نور اللہ وقتہ فتاوی افریقہ میں سجدے کے نشان کے متعلق طویل بحث کرنے کے بعد صفحہ 66 پر لکھتے ہیں اقول یعنی میں کہتا ہوں، اس بارے میں تحقیق حکم یہ ہے کہ دکھاوے کے لیے قصداً یعنی جان بوجھ کر یہ نشان پیدا کرنا حرام قطعی و گناہ کبیرہ ہے، اور وہ نشان معاذ اللہ اس کے استحقاق جہنم یعنی دوزخ کی حقداری کا نشان ہے جب تک توبہ نہ کرے، اور اگر یہ نشان کثرت سجود یعنی زیادہ سجدوں سے خود پڑ گیا تو وہ سجدے اگر ریائی یعنی دکھاوے کے لیے تھے تو فاعل جہنمی، فاعل یعنی کرنے والا جہنمی، اور یہ نشان اگرچہ خود جرم نہیں مگر جرم سے پیدا ہوا، لہذا اسی ناریت یعنی دوزخی ہونے کی نشانی۔ اور اگر وہ سجدے خالصاً لوجہ اللہ یعنی اللہ پاک کے لیے تھے مگر یہ نشان پڑھنے سے خوش ہوا کہ لوگ مجھے عابد ساجد یعنی عبادت گزار سجدہ گزار جانیں گے، تو اب ریا آ گیا اور یہ نشان اس کے حق میں مذموم یعنی قابل مذمت ہو گیا،
اور اگر اسے اس کی طرف کچھ التفات یعنی دھیان نہیں تو یہ نشان محمود ہے، یعنی لائق تعریف نشان ہے۔ اور ایک جماعت کے نزدیک آیہ کریمہ میں اس کی تعریف موجود ہے۔ امید ہے کہ قبر میں ملائکہ کے لیے اس کے ایمان و نماز کی نشانی ہو، اور روز قیامت یہ نشانی آفتاب سے زیادہ نورانی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آپ نے آج کئی باتیں آپ نے سنی۔ نمبر 1 پر حالت نماز میں اگر ماتھے پر کچھ گرد لگ جائے، پیشانی پر کچھ گرد لگ جائے تو اسے جو ہے ہٹانا نہیں چاہیے۔ کیونکہ جب تک وہ پیشانی پر لگا ہوا ہے، ہماری جب تک نماز مکمل نہ ہو جائے تب تک ہم اسے ویسی اسی حالت پر چھوڑ دیں، کیونکہ فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اگر اس کی وجہ سے نماز میں خلل پیدا ہو تو اسے ہٹا لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن حالت نماز میں، عین نماز کی حالت میں جو ہے اگر وہ دکھ رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، پریشان کن ہے، ذہن بڑھ رہا ہے تو ایک مرتبہ یوں کر لینا جائز ہے۔ اسے بار بار چھونا یہ جو ہے درست نہیں ہے، نماز کے اندر یہ درست نہیں ہے، ٹھیک۔ اور دوسرا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اسے ہٹا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بہتر یہ ہے کہ مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے اسے صاف کر دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ ذہن میں خیال نہ آئے کہ پیشانی پر میرے سجدے کے نشانات ظاہر ہو رہے ہیں، وہ گرد و غبار کو دیکھ کر لوگ مجھے نمازی جو ہے سمجھیں گے، سجدہ گزار سمجھیں گے، اور یہ ہے ریاکاری، اور ایسا کرنے والا جو ہے اللہ کے یہاں معتوب ہے، عتاب کا مستحق ہے، سزا کا مستحق ہے، اس لیے منع فرمایا۔ دوسری بات کہ قرآن پاک میں آیت کریمہ میں فرمایا گیا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ لوگ کافروں پر بڑے سخت ہیں محمد کے ساتھ، اور والذین معہم، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر بہت سخت، رحماء بینہم، اور اپنے آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون، آئے سمجھ میں؟ فرمایا ان کی صورتوں کو دیکھو گے تو جو ہے ان کے چہروں پر جو ہے سجدوں کے نشانات ہوں۔ اسی میں فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانی پر سجدے کی علامت ہوگی، سجدے کی نشانی ہوگی۔ اس میں مفسرین کے دو قول آ گئے۔ ایک، سجدے کی نشانی کا مطلب کیا ہے؟ یہ نشانی قیامت کے دن ظاہر ہوگی، بروز حشر چہرے نورانی ہوں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہرے، ان کے پیشانی کی سجدگاہ جو ہے وہ چمکتی دمکتی روشن و منور ہوگی قیامت کے دن۔ دوسری روایت جیسے رب نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ منہ اجالے ہوں گے یعنی روشن ہوں گے، اور کچھ منہ کالے ہوں گے، کچھ منہ روشن ہوں گے، کچھ منہ کالے ہوں گے۔ اور دوسرا اس میں فرمایا نورہم یسعی، نور جو ہے ان کے پیشانی پر دوڑتا ہوگا ان کے قیامت کے دن، ان کے چہرے پر نور ہوں گے۔ اسی لیے سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے۔ جب اللہ کی طرف خالص رب کی رضا کے لیے کرے گا تو جو ہے یقیناً وہ سجدوں کی طرف، سجدوں کا نور جو ہے ہماری پیشانیوں پر چمکتا دمکتا ہوگا۔ اس لیے وضو کرتے وقت دعا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو وضو کے فرائض میں بتایا تھا کہ اکمل وضو یہ ہے کہ فرائض اور سنت اور مکروہات کا خیال رکھتے ہوئے پے در پہ مکمل کرنا، اور ہر عضو سے اطمینان کے ساتھ وضو کر لینا، تو یہ کامل وضو ہوا۔ اکمل وضو کب ہوگا؟ جب ہر اعضائے وضو کا کی الگ الگ دعا حدیث پاک میں بیان کی گئی، اسے پڑھتا جائے۔ ہاتھ دھونے کی دعا الگ ہے،
کلی کرنے کی دعا الگ ہے، ناک میں پانی چڑھانے کی دعا الگ ہے، ناک سنکنے کی دعا الگ ہے، چہرہ دھونے کی دعا الگ ہے۔ چہرہ دھونے کی دعا اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ اولیائی ولا تصفد وجہی یوم تسود وجوہ اعدائی۔ اے اللہ تو اس دن میرے چہرے کو روشن و منور کر دے جس دن تو اپنے دوستوں کے چہرے روشن و منور کرے گا، اور اس دن میرے چہرے کو سیاہی سے بچا لے جس دن تو اپنے دشمنوں کے چہرے کو سیاہ کرے گا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قرآن نے فرمایا کہ جس دن کچھ منہ اجالے ہوں گے اور کچھ منہ کالے ہوں گے۔ یہ وضو میں چہرہ دھونے کی دعا ہے، اور پھر داہنا ہاتھ دھونے کی دعا الگ ہے، بایاں ہاتھ دھونے کی دعا الگ ہے، اور چہرے کا مسح، سر کا مسح کرنے کی دعا الگ ہے، تو کانوں کو مسح کرنے کی دعا الگ ہے، گردن کا مسح کرنے کی دعا الگ ہے، سیدھے پیر دھونے کی دعا الگ ہے، تو بائیں پیر دھونے کی دعا الگ ہے۔ جب یہ ساری دعائیں کر لے، پڑھ لے، اس کے بعد میں جو وضو کا بچا ہوا پانی ہے اسے کھڑے ہو کر پینے کے بعد میں جو ہے دعا کرے، ایسے میں اس وقت الگ دعا ہے، سمجھ میں آ رہے؟ وہ دعا پڑھنے کے بعد یہ ہو گیا اکمل وضو۔ جب یہ وضو کرے گا تو دل اس کا ایسا روشن و منور ہوگا اور معرفت الہی کی طرف اس کا دل جو ہے متوجہ ہوگا، اور اسے قلب مطمئنہ میسر ہوگا، اور دل اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہوگا۔ یہ وضو کا طریقہ کار ہے۔ اللہ توفیق دے، آپ لوگوں کو شوق ذوق ہوگا، جو مجھ سے رجوع کرے گا میں وہ دعائیں سب کو یاد کرا دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ دیکھیں گے کس کا شوق کتنا ہوگا۔ میں ویسے ہی بتا دوں گا تو کہاں حضرت نے بتا دیا، اب میں یہ انتظار کروں گا کہ کون آئے گا میرے پاس پوچھنے کے لیے کہ مجھے یہ دعا سکھا دو، یہ دعا یاد کرا۔ الحمدللہ جب سے میں نے یہ دعائیں احادیث کریمہ میں پڑھی ہیں، میرا معمول ہے الحمدللہ، میں جب تک یہ دعا خود زبان پر جاری ہو جاتی ہے جب تک میرا وضو مکمل نہیں ہوتا۔ یہ میرے رب کا فضل اور احسان عظیم ہے۔ میرے استاد گرامی حضرت اللہ مفتی سید شاہد میاں صاحب علیہ رحمت و رضوان کی تاکید تھی، یہ ان کا فیض تھا، ان کے صحبت کا اثر تھا الحمدللہ۔ تو لہذا اب میں دیکھوں گا کہ کون حضرات آپ میں سے ایسے ہیں جو ان دعاؤں کو یاد کرنے کے خواہش مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو، ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرما۔ دوسری بات، اعلیٰ حضرت نے جو پیشانی کا سجدہ، بات جو ہے نا سجدے میں پیشانی رگڑ دیتا، سجدے میں پیشانی رگڑتا، جس کی وجہ سے یہاں گڈھا آ جاتا۔ اچھا سوچنے کی بات ہے، سجدے میں 7 ہڈیوں کا ٹکنا ضروری ہے، 7 ہڈیوں کا ٹکنا ضروری ہے۔ کون کون سی؟ یہ پنجوں کی، 2 گھٹنے، 4 یہ 2 ہاتھ کی ہتھیلیاں، کتنی ہو گئی؟ 6، اور پیشانی، وہ استغفر اللہ، ناک کی ہڈی، ناک کی ہڈی ٹکنا کون سی ہے؟ یہ اور ہم ٹیکتے کیا ہے؟ یہ پیشانی ہڈی ہے، یہ ٹیکنا ناک کی، اور ٹکتا یہ ہے، اور جب ٹکتا یہ ہے تو رگڑتے ہیں تاکہ بعد اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کرم فضل فرمائے کہ بعد جو ہے جب پورا زور ڈال دیتا ہے تو جو ہے ظاہر سی بات ہے جو دھول اور کنکر اور ریتا جو ہوتا ہے وہ گھستے گھستے 1 بار 2 بار 4 بار جب 5 بار گھسے گا وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ گھستے گھستے تو رنگ چوکھا ہو ہی جاتا ہے۔ مہندی کو جتنا رگڑا جاتا ہے اس کا کلر اتنا ہی نکھر کے آتا ہے۔ اب جب یہ کھال کو کھسو گے تو اس میں جو ہوگا وہ نکل کے آ جائے گا، زخم ہو جائے گا، بعد کو دیکھا کہ بڑے بڑے زخم ہو گئے، اب وہ ڈاکٹروں کا علاج کراتے پھر رہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جو زبردستی یہ پیشانی پر نشان پیدا کرے گا یہ حرام قطعی ہے کہ لوگ مجھے عابد کہیں، نمازی کہیں، ساجد کہیں، سجدہ گزار کہیں، یہ جو ہے حرام ہے اس طرح کا نشان لگانا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ نشان پیدا کرنا حرام قطعی و گناہ کبیرہ ہے، اور وہ نشان معاذ اللہ اس کے یعنی دوزخ کی حقداری کا نشان ہے۔ اگر ریاکاری دکھاوا اگر اس کے لیے کر رہا ہے تو وہ دوزخ کا مستحق ہو جائے گا جب تک کہ توبہ نہ کر لے۔ اور اگر یہ نشان کثرت سجدہ کی وجہ سے خود پڑ گیا اور وہ سجدہ اگر ریاکاری یعنی دکھاوے میں داخل ہو، یعنی ایک تو اپنی طرف سے نہیں کیا اس نے، سجدے کی وجہ سے کثرت سجدہ یعنی فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی اس نے اتنی کثرت کی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ نشان پڑ گیا،
اس کے بعد اگر اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ لوگ میرے اس سجدے کے نشان کو دیکھ کر کے مجھے نمازی سمجھ لیں، تو یہ ریاکاری ہے، یہ ریاکاری ہے، اور فاعل جہنمی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فاعل کرنے والا جہنمی ہے، اور یہ نشان اگرچہ خود جرم نہیں ہے مگر جرم سے پیدا ہوا، لہذا اسی ناریت یعنی دوزخی ہونے کی نشانی۔ کہتے ہیں اگر وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے مگر نشان پڑھنے سے خوش ہوا، تب بھی جو ہے یہ گناہگار ٹھہرا، مذموم ہے یہ اس کی حرکت۔ لہذا اور اگر یہ نشان ہوتے ہوئے اس کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں، ارے ہوگا پڑھ گیا ہوگا، چھوڑو، اب اس کا کہاں اس میں پڑھنا ہے، دھیان ہی نہیں جاتا، تو کہتے ہیں یہ واقعی لائق تعریف نشان، یہ واقعی لائق تعریف نشان ہے۔ ایسا اب ہر ایک اپنے اپنے استر سے سوچے گا، اپنے اپنے انداز سے سوچے گا، کہ جس کے پاس یہ چیز ہوگی وہ اپنے آپ میں سوچے کہ بھائی میں کس زمرے میں آتا ہوں، میں کس کیٹیگری میں آتا ہوں۔ ایسا نہیں، الحمدللہ کیونکہ اہل سنت و جماعت یہ بھی بڑا اللہ کا فضل و کرم اور احسان ہے، آپ اس نشان سے اکثریت کو پاک دیکھیں گے، الا ماشاء اللہ نہ جانے لاکھوں میں ایک آدھ کہیں نظر آ جائے گا سنیوں میں، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، خصوصی فضل ہے۔ ان سب کے چہرے قیامت کے دن چمکتے دمکتے ہوں گے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن اس کے دشمنوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، اس کے نافرمانوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، یہاں اہل سنت و جماعت کے چہرے آقا کائنات کے تصدق و طفیل چمکتے دمکتے ہوں گے۔ اور اسی لیے دیکھ لو اہل سنت و جماعت کا عاشق رسول وہ عمل سے کمزور ہے ہوگا عملی کمزور، لیکن آپ لاکھوں کے بیچ میں اگر آپ اسے کھڑا کر دیں گے تو اس کے چہرے پر عشق مصطفیٰ کی جھلک الگ نظر آئے، اس کے چہرے پر عشق رسول کی چمک دمک جو ہے وہ الگ نظر آئے گی۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے، ایسا نہیں، وہ چمک سنی کی جو ہے نا وہ الگ ہی نظر، کیسے ہی کالا کلوٹا کیسا ہی ہو، لیکن اس کے چہرے پر ایک حشاشیت بشاشیت نظر آتی ہے، اور اس کا چہرہ چمکتا دمکتا روشن و منور نظر آتا ہے، اطمینان نظر آتا ہے۔ اور جتنے بھی بدعقیدہ ہیں آپ ان کو دیکھیں گے، وہ کیسے ہی گوری چٹی چمڑی کے کیوں نہ ہو، ان کی چہروں پر ہونق نظر آتا ہے، دیکھتے ہی دور سے بھاگنے کو خوف طاری ہوتا، یہ حقیقت ہے، سامنے سے نظر آتا ہے، یہ کوئی بناوٹی بات نہیں ہے۔ کیسی گوری چٹی کا چمڑا ہو، کتنا ہی کاجل اور سرما اور پاؤڈر اور لالی وہ سب کچھ لگا کے آ جائے وہ، لیکن وہ دل اس کی طرف مائل نہیں ہوتا، گھبراہٹ ایسا چاہتا کہ دور بھاگو اس سے۔ لیکن سنی کیسا ہی کالا ہو، کیسا ہی ہو، اندھا ہو، اکھیارا ہو، کانا ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، کو اپاہج ہو، لیکن اگر وہ سنی ہے تو دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ یہ عشق مصطفیٰ کی برکتیں ہیں، عشق رسول کی برکت ہے جو اس کے دل کے اندر موجود ہے۔ عملی کمزور ہونا یہ الگ چیز ہے، عمل میں کمزور ہونا یہ الگ بات ہے، لیکن عقیدے میں اگر کمزور ہو گیا تو دنیا بھی ختم اس کی اور آخرت بھی برباد۔ اس لیے جہاں ہم آخرت کی فکر کر رہے ہیں وہیں عمل کی طرف بھی توجہ دیں، اور دنیا کی طرف بھی اگر ہم توجہ دے رہے ہیں تو وہ قرآن و سنت کی روشنی سے اگر ہم دیں گے تو یہ ہماری دنیا بھی ہمارے لیے بہترین جو ہے گزرگاہ ہوگی، بہترین گزرگاہ ہوگی، اور یہاں سے ہم جو بوئیں گے وہی کل قیامت کے دن ہم اسے کاٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اپنے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تصدق و طفیل دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے چہروں کو روشن و منور رکھے پروردگار، اور ہمارے چہروں کو مسخ ہونے سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہم آمین۔ اللہم ربنا